بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے جناب آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا وہ بیان اور وہ تقریر جو انہوں نے فرمائی تھی، اور اس آیت کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی تھی کہ یہ آیت ہے 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 33۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کریں گے، ویسعون فی الارض فسادا، یا زمین میں فساد کریں گے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان یقتلوا، انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا، انہیں سولی پہ چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، اور ینفوا من الارض، یا انہیں دیش نکالا دے کے ملک سے باہر کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی دنیاوی سزا ہے اور ذلالت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جب مرنے کے بعد آخرت میں انہیں اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں اگر پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں، اپنی روش چھوڑ دیں، اور یہ تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ کیوں کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ بھی غفور رحیم ہے، لہذا تم بھی غفور رحیمی کا اظہار کرو۔ جب اللہ معاف کرتا ہے تو تمہیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ تو یہ جی جناب علی وہ آیت تھی جو ہمارے سپہ سالار صاحب نے پڑھی تھی، اور پڑھ کے انہیں خارجیوں کے اوپر اور اپنے مخالفین کے اوپر فٹ کی تھی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے جناب عاصم منیر صاحب سے کہ پاکستان میں اللہ کون ہے اور رسول کون ہے؟ یہ لفظ ہے نا، پہلا لفظ ہے یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ تو پاکستان میں اللہ کون ہے اور رسول کون ہے، اور کون ان دونوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے؟ وہ تیسرا جنگ کرنے والا کون ہے؟ چلو جی، اللہ رسول سے مراد جی اسلامی ریاست ہے، یہی کہیں گے نا؟ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر یہ جو سسٹم قائم ہے یہ اسلامی سسٹم ہے؟ اگر کوئی سوال کرے کہ یہ اسلامی ہے، اس کا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ قطعاً نہیں۔ میرے آگے قرآن پڑا ہوا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک معیشت کے اوپر، سیاست کے اوپر، معاشرت کے اوپر، عدالت کے اوپر، ملک کے ایک شعبے کے اوپر آیتیں پڑھ کے کئی آیتیں پڑھ کے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ سارا نظام بالکل غیر قرآنی ہے، غیر اسلامی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ملک نہیں۔ مثلا اب دیکھیے معیشت، یہ جو ہمارے ملک کی معیشت ہے، کیا یہ سود سے پاک ہے؟ کیونکہ اسلامی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سود سے پاک ہو۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ سود جو ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے، ویربی الصدقات، اور سود کی جگہ صدقات کو فروغ دینا چاہتا ہے، کہ تم اپنے بھائی کو سود پہ پیسے دے کے اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے صدقہ دو۔ واللہ لا يحب كل مختال کفار اثیم، سودی نظام چلانا یہ تو گناہ گاروں اور کافروں کا کام ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سود کے معاملے میں اللہ سے بچو، معیشت کے اندر سود کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ وذروا بقی من الربا ما بقی من الربا، سود کے جو بقایا جات ہیں انہیں چھوڑو،
ان کی وصولی نہیں کرنی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو۔ جب یہ آیت آئی تھی اس وقت فرمایا کہ جو سود کی تمہاری قسطیں بنتی ہیں انہیں چھوڑو اور اپنا اصل مال صرف لے سکتے ہو۔ سودی قسطیں اور سودی جو اصل مال کے اوپر جو سود اکٹھا ہو گیا وہ نہیں لینا، صرف اپنا اصل مال لے سکتے ہو۔ اور آگے جا کے دو ٹوک انداز میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر قرآن کی آیت نازل ہونے کے باوجود بھی تم، اللہ کا حکم آنے کے باوجود بھی تم سود کا لین دین کر رہے ہو، تمہاری معیشت سے سود نہیں نکلا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تم تیار ہو جاؤ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ یہ ہے اللہ رسول کے ساتھ جنگ۔ عاصم منیر صاحب، یہ ہے اللہ رسول کے ساتھ جنگ۔ آپ کو یہ قرآن کی آیتیں نظر نہیں آتی؟ پاکستان کی سر سے لے کے پاؤں تک معیشت سود کے اوپر مبنی ہے، اور سود کے اوپر معیشت چلانا یہ اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو ثابت ہوا، میں نے صرف ایک مثال پیش کی ہے کہ میں ثابت یہ کر رہا ہوں کہ پاکستانی نظام قرآن کے مطابق قطعاً نہیں۔ تو جب یہ نظام قرآنی ہے ہی نہیں تو اس کے مخالفین کو، اس نظام کے مخالفین کو قرآن کے مطابق سزائیں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ پہلے اسے قرآنی نظام بناؤ، پھر اس قرآنی نظام کے خلاف جو بات کرے گا، جو عملی اقدامات کرے گا، وہ بھی بات نہیں، بات کرنے والے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ثابت شدہ بات ہے۔ قرآنی نظام کے مطابق، قرآن کے مطابق نظام قائم ہو جائے، ریاست کے پورا نظام قائم ہو جائے، اس قرآنی نظام، قائم شدہ نظام کے خلاف جو عملی اقدام کرے گا، عملی، اس کے خلاف جو ہے وہ یہ سزا، قرآن کی سزا ہے جو آپ نے آیت پڑھی ہے۔ اگر وہ زبانی مخالفت کرے گا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ زبانی ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کے مطابق قائم کیے ہوئے نظام کے خلاف بھی زبان سے مخالفت کر سکتا ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عملی اقدام نہ کرے، اسلامی قرآنی نظام کے خلاف عملی اقدام نہ کرے، اس وقت تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ پاکستان کا نظام تو قرآن نظام ہے ہی نہیں، یہ تو الٹا یہ تو قرآن کی روح سے ثابت ہوگا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہے۔ ہاں، اب آئیے ہم بتاتے ہیں کہ وہاں وہ جو آیت آرمی چیف صاحب نے پڑھی ہے وہ آیت نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ یہ آیت میں بتاتا ہوں جو آپ کو کسی نے غلط لکھ کے تقریر دی ہے، یہ تقریر کرنی چاہیے تھی آپ کو۔ سنو، یہ 26واں پارہ سورہ حجرات، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ کیا بلوچستان کے لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا طالبان مسلمان نہیں ہیں؟ یہاں اپنا صوبہ سرحد کے اندر جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں، جو بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے بقول کر رہے ہیں، کیا وہ مسلمان نہیں؟ ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی لڑائی، اس کے اندر قرآن کا حکم کیا ہے وہ آپ کو پڑھنا چاہیے تھا۔ جو آپ نے آیت پڑھی ہے وہ تو کافروں کے بارے میں۔ مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو صلح کراؤ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، انصاف اور عدل کے ساتھ صلح کراؤ تاکہ وہ صلح دیر پا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کیا پاکستان کی عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے؟ ٹیلی فون پہ عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں۔ یہ ہماری عدالتوں کا آپ عالمی انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس وقت پاکستان کا
جو معیار عدالت ہے وہ کس نمبر پہ چلا گیا ہے؟ عدالتی انصاف کے لحاظ سے ہم نیچے سے نیچے چلے گئے، جبکہ سب سے اوپر جو عدالتیں انصاف کرنے والی ہیں اس وقت وہ جاپان کی ہیں جو کافروں کا ملک ہے۔ تو اس لیے پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ملک نہیں، قطعاً نہیں۔ ان اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے جملے یاد کر لیں قرآن پاک، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے اللہ خود محبت کرتا ہے۔ جناب علی انصاف قائم کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ محبت کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ پاکستان پہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہوتی؟ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصاف نہیں، اللہ نظر رحمت فرماتا ہی نہیں ہے پاکستان کے اوپر۔ بنیادی کلیہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، بھائیوں کے اندر لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جائے تو فاصلوا بین اخویکم، بھائیوں میں صلح کراؤ، بلوچیوں کے ساتھ صلح کرو، مذاکرات کرو، صوبہ سرحد کے اندر جو لوگ ہیں ان کے مطالبے سنو، ان سے مذاکرات کر کے صلح کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ان معاملات میں اللہ کی ناراضگی سے بچو تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ اس طرف کیوں نہیں آتے آپ؟ اس طرف آنا چاہیے پاکستان کے ماموں کو اور چاچوں کو۔ پتہ نہیں کون آپ کو آیتیں لکھ کے دے دیتا، بس ایک آیت اس کس نے لکھ کے دی ہے، آپ نے زبانی چڑھا کے وہ ہر دفعہ آپ پڑھ دیتے ہیں۔ یہ ہے حکومت کی ذمہ داریاں۔ اب آخر کے اوپر سنیے قرآن کا پیغام، آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کی قرآن کے روح سے حیثیت کیا ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں اور تینوں آیتوں میں صرف آخر میں ایک لفظ کا فرق ہے اور یہ ایک ہی رکوع کے اندر آئی ہیں۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس اللہ کے کلام قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ اللہ کے نافرمان لوگ۔ اور تھوڑا سا آگے جا کے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، نظام حکومت نہیں چلاتے، وہ ظالم ہیں۔ تھوڑا سا آگے جا کے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کی روشنی میں اپنا نظام حکومت نہیں چلاتے وہ کافر ہیں۔ یہ آیت نہیں پڑھ کے سناتا کوئی آپ کو، یہ آیتیں نہیں دکھاتا کوئی آپ کو، صرف بس یہی ہے کہ آیتیں پڑھو اور اپنے مخالفین کو تباہ و برباد کرو۔ اللہ بخشے مرحوم ضیاء الحق کو، شہید تو میں اسے کہتا نہیں، اس نے 11 سال یہی آیتیں پڑھ پڑھ کے قرآن کی آیتیں صرف اور صرف پیپل پارٹی کا ستیہ ناش کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے میں اپنا پاکستان کا نظام درست کروں۔ یہ اسی طرح تباہ و برباد ہوتی رہی ہر چیز۔ اس نے سارا اپنا جو اسلام تھا وہ سارا پیپل پارٹی کے خلاف استعمال کیا۔ پیپل پارٹی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی، ضیاء اللہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ پوری قوم جانتی تھی کہ یہ آیتیں پڑھ تو صحیح رہا ہے لیکن جہاں اپلائی کر رہا ہے، یہاں فٹ کر رہا ہے، وہ جگہ غلط ہے۔ بھائی قرآن صرف اس لیے رہ گیا کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اسے استعمال کیا جائے۔ یہ زیادتیہ قرآن کے ساتھ، ظلم ہے قرآن کے ساتھ کہ اس قرآن کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرو۔ یہی کام یزید کر کے میرے نبی کا گھر تباہ کیا تھا اس نے۔ یہی کام 11 سال ضیاء الحق نے کر کے یہی بے تکا اور ظالمانہ طریقہ کار اختیار کر کے اس نے پیپل پارٹی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ خود ختم ہو گیا پیپل پارٹی، اب بھی قائم ہے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے آصف زرداری صاحب کا، انہوں نے اپنا ایسا پھونک ماری ہے کہ پارٹی کا ستیہ ناش کر دی۔ ضیاء الحق کے اسلام سے پیپل پارٹی ختم نہیں ہوئی، زرداری کی 2 نمبری، چلاکی، بدعنوانی اور حرام خوری سے پارٹی ختم ہوئی ہے۔ تو خدا کے لیے دونوں ہاتھ جوڑ کے ہم گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے دشمن کو ذلیل کر دو، ننگا کر دو، اپنے سیاسی مخالفین کو ٹکڑے کر دو، ان کی بیٹیاں اٹھا لو، ان کی عورتوں کو جو مرضی کرتے پھرو، لیکن خدا کے لیے اللہ کے کلام کو
ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ نجائز, یہ بہت بڑا ظلم ہے. قرآن کا غلط استعمال کرنا بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے یہ چیز. کی لوڑ ہے آیتاں پڑھن دی؟ سیدھا آکھو بھائی جڑا میرا مخالف ہے جڑا انج کرے گا میں انج کر دیاں. اللہ پاک ساڈے تے رحم فرمائے, ساری حالت تے رحم فرمائے اور سانو قرآن دے غلط استعمال تو بچن دی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.